تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل وعلا ہماری اس عبادت کو بارگاہ لم یزل میں مقبول اور منظور فرمائے۔ آغاز قرآن مجید کا بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے، تو ترتیب فضیلت کی کچھ یوں ہے کہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے جملہ مضامین اور برکتیں سورہ فاتحہ میں جمع فرمائی اور اس کو قرآن پاک کے شروع میں رکھا گیا۔ پھر سورہ فاتحہ کے سارے علوم، مضامین اور اس کی برکتیں اللہ جل وعلا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع فرما دی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں بسم اللہ شریف کی با میں رکھ دی۔ ویسے تو بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی برکت، اور یہ ہر مسلمان کے لیے عبادت کا سبب عمل بھی ہے، کامیابی اور ترقی کا راستہ بھی ہے، ہر ایک مسلمان کو اختیار بھی کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اجزم واقطع، فرمایا ہر وہ کام جو اچھا سمجھا جاتا ہو، شان والا ہو، فرمایا اسے شروع کرنے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف نہ پڑھی گئی تو وہ ادھورا بھی رہتا ہے اور بے برکت بھی رہتا ہے۔ تو ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اس کی ایک مثال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی۔ اب دیکھیں، رزق حلال ہو، اس سے حاصل شدہ تیار شدہ کھانا جو ہے بڑا بابرکت ہوتا ہے، تو اس کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ تنہا نہیں تناول کرتے تھے، اصحاب صفہ کی طرف برتن لے جاتے کھانے کا، ان کے ساتھ مل کر، یا پھر کوئی مہمان آ جاتا تو آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف یا ارد گرد جو بچے موجود ہوتے تھے، سرکار انہیں بھی کھانے میں شامل فرما لیا کرتے، اور حدیث پاک ہے کہ ایک بندے کا کھانا مل کر کھایا جائے تو دو کو کافی ہو جاتا ہے، دو بندے کا کھانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں تین کے لیے کفایت رکھ دیتا ہے، تین بندے دو کا کھانا کھا کر سیر ہو جاتے۔ اسی طرح پھر آگے بھی اس حدیث پاک کا مضمون ہے، تو ایک ساتھ کھانے میں، مل کر کھانے میں برکت ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو جب ایک دو بندے ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کھانا ایک دوسرے کے لیے جھوٹا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور شفا رکھ دیتا ہے۔ تو یوں بھی اگر کسی نے برکت حاصل کرنی ہو کھانے کے حوالے سے تو وہ کسی اور کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ تو دو بچے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ نے ہاتھوں کو چھوڑا اور فرمایا کھانا کھانا شروع کر دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، آپ نے تبسم فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے کہ جب یہ دو ننھے بچے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے تو شیطان بھی ان کے ہاتھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا کے کھانے کی طرف بڑھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا چونکہ نگاہ مصطفیٰ وہ کچھ دیکھ لیتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا یہ وجہ تھی کہ شیطان جو ہے اپنا ہاتھ کھانے میں ڈال رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے بسم اللہ پڑھی شیطان نے جو کھانا کھایا وہ الٹی کر کے واپس بھاگ گیا،
یعنی اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں یہ مبارک کلمات بسم اللہ شریف کے پڑھے جاتے ہیں۔ اب آئیے سورہ فاتحہ، یہ ایسی محبوب سورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بے شمار اس کے اندر برکتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جب اس کے نزول کا وقت آیا تو آسمان سے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں آنے کی اجازت لے رہا تھا جو اس سے پہلے کبھی فرش زمین پر نہیں آیا تھا۔ میں نے اجازت دی تو اس نے آ کر سلام کیا، عرض کرتا یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایسے دو عظیم تحفے اللہ کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی اور امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ تو سرکار نے پوچھا وہ تحفے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو میں سورہ فاتحہ لے کر آیا ہوں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لے کر آیا ہوں۔ فرمایا یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور یہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے پہلی سورت ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے 5ویں نمبر کی سورت ہے۔ یعنی اس سے پہلے 4 سورتیں نازل ہو چکی تھی، 5ویں نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ جبریل امین پہلی وحی جو لے کر آئے تھے وہ سورہ فاتحہ شریف تھی، اور جو معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں یہ پہلی وحی کی صورت میں غار حرا میں سرکار پر نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے اور شفا بھی ہے، تو اس کو پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین شفا سے مالا مال فرماتے، اس کی بیماریاں دور ہو جاتی۔ اسی طرح اس کا ایک نام نور بھی ہے، جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے جسم کو، اس کی روح کو معطر اور نورانی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے، جو بندہ رزق حلال کے حوالے سے یا اپنی ضرورتوں کی کفایت کی نیت سے سورہ فاتحہ دل سے تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین غیب کے خزانوں کے منہ اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا ایک نام مناجات بھی ہے۔ مناجات کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سرگوشیاں کرنا، حال دل سنانا۔ تو اس سورہ پاک کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ مومن اللہ رب العالمین کو بغیر واسطے کے مخاطب کر کے حال دل سنا رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ایک نام دعا بھی ہے، چونکہ دعا کا مضمون بھی اس میں شامل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ان میں صف اول کے وہ لوگ ہیں جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، پھر انبیاء کے جو صحابہ ہیں، پھر صحابہ کے بعد تابعین ہیں، پھر اولیاء کرام کی جماعت ہے، اور الحمدللہ اہل سنت ہر ایک کو ماننے والے اور ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ بھی رب العالمین کا بے شمار فضل ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی زہریلا جانور ڈس لیتا ہے تو علاج کے طور پر شفا کی نیت سے اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو صحابہ کا عقیدہ، ان کا عمل ہمیں بتاتا ہے، اور سرکار کی تصدیق اس پر کہ ایک کسی قوم کے قبیلے کے سردار کو سانپ ڈس لیتا ہے، علاج کے طور پر انہیں اور تو کچھ میسر نہ آیا، قریب صحابہ کی جماعت موجود تھی، انہوں نے جب شور سنا تو پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ تو ایک صحابی نے کہا میں علاج جانتا ہوں، تو صحابی گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ علاج کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ جس نیت سے پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کفایت فرما دیتا ہے، تو میں نے شفا کی نیت سے پڑھی تو اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی۔ پھر انہوں نے بکریوں کا ایک پورا ریوڑ انہیں دیا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبول فرمایا اور اس صحابی نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ شفا والی ہے۔ اسے کنز بھی کہا جاتا ہے، کنز کا معنی خزانہ ہوتا ہے۔ جو بندہ دل سے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے خزانوں کے منہ اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ اسے ام القرآن، قرآن کی اصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سارے علوم اس میں جمع فرما دیے۔
جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو دل سے پڑھتا ہے اللہ پورے قرآن کی برکتیں اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری سورت جو ہے، اچھا اس سورت کے حوالے سے یہ بھی سنیں کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں بھلے ہم تنہا پڑھیں یا امام کے پیچھے پڑھیں، تو امام پر اگر تنہا پڑھیں تو تنہا آدمی پر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کو یہ سورت یاد ہو، یہ اس کے لیے لازم اور ضروری بات ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، جس پر نماز فرض ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو یاد کرے، ورنہ اس کے بغیر کسی کی بھی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں عذر بھی نہیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بلکہ لازمی طور پر سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح آمین جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں آیا کہ وَلَضَّالِّينَ کے جو کلمات ہیں ان کے بعد اگر کوئی آمین کہہ لیتا ہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ لفظ آمین کہنے کی برکتیں، یعنی یوں سمجھ لے کہ عبادت کے میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں نا، تو قدم قدم پر اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمارا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔